وہ تو ایک عرصہ اس کمرے سے باہر ہی نہیں نکلا. ہم نے بھی کئی راتیں وہاں پہ گزار دی حل میں مبارز کرتے ہوئے. سوچا تھا کسی ایک فرقے کو نہیں پڑھیں گے ورنہ ایکسٹریمسٹ ہو جائیں گے, اس لیے سارے فرقوں کی میجر کتابوں کو پڑھا, ایون ترات کو پڑھا, تمار کو پڑھا. ایک بات سمجھ میں آئی کہ لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے, سارے اپنی اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جن کتابوں کو فالو کر رہے ہیں, جس کریکولم کو یہ پڑھ رہے ہیں, اس کے اندر یہی سب لکھا ہوا ہے. اس کے اکارڈنگ ان کے عقائد بالکل ٹھیک ہے, اپنی اپنی کتابوں کے اکارڈنگ, اور کتابوں کے پلندے چاروں طرف ہیں. پر ہم ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے تھے, اب بتا کون سے دھاگے کو جدا کس سے کریں. کتابی ریفرنس دینے والا کوئی بندہ ہماری کیوریوسٹی کو ٹیکل نہیں کر سکتا تھا. اس کی ریزن یہ تھی کہ ہم نے وہ کتابیں پڑھ لی ہوئی تھی. اس لیے میں ہوں مسلم علمی کتابی والے جو صاحب ہیں ہمیں زیادہ امپریس نہیں کر پائے, حالانکہ وہ بھی اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جس کریکولم کو ڈسکس کر رہے ہیں اس کریکولم میں وہی سب لکھا ہوا ہے. مجھے لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں ایک راز ہے وہ رونڈا بائرن والا جو مسنگ ہے, ایک سیکرٹ ہے جو پتہ چل گیا تو ساری گتھیاں سلجھ جائیں گی. اور مجھے لگتا تھا کہ وہ جو راز ہے وہ کسی عام بندے کے پاس نہیں, نہ کسی کتابی کیڑے کے پاس ہے. وہ راز ہے کسی صاحب ارشاد کے پاس, حقیقی معرفت والے کسی بندے کے پاس وہ راز ہے. علی بن عثمان حجویری کی کتاب پڑھی تو اس سے ایک امید بن گئی. اس میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ اے تلاش حق کے مسافر غم نہ کر, جس خدا نے پچھلوں کو نوازا ہے وہ اگلوں کو بھی نوازے گا. تو بڑی امید بندی. پھر اللہ نے مہربانی کی, تجسس کا قرب اور سوالوں کی حیرت اس وقت آ گئی کہ تشکر میں بدل جاتے ہیں جب کوئی صاحب ارشاد میسر آ جائے اور وہ آپ کو لا یخل سوالوں کی اذیت سے نجات دے دے. پھر وہ جب ملے صاحب تو انہوں نے ایک جملے کے اندر ہماری سالوں کی کیوریوسٹی ختم کر دی, سالوں کا تجسس تمام ہو گیا ان کے ایک جملے سے. انہوں نے کہا پتر, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مذہب کا مقصد ایک ہی رہا ہے, اور وہ ہے شناخت پروردگار. شریعتیں بدلتی رہی ہیں, طریقتیں بدلتی رہی ہیں, لیکن دین کا مقصد کبھی نہیں بدلا. خدا کو جاننا, ماننا, اور خدا کے ساتھ ذاتی تعلق بناؤ, اللہ کے ساتھ ذاتی تعلق استوار کرنے کی کوشش کرو. ہاں اس میں کچھ مشکلات ضرور ہیں لیکن یہ ممکن ہے. یہی مقصد ہے مذہب کا. جن جھگڑوں میں آپ سب پڑے ہوئے ان کا کوئی فائدہ نہیں. خدا کے سسٹم کے اندر جس کا جو رینک ہے وہ وہی رہنا ہے, آپ جو مرضی کر رہے ہیں. خدا کا ڈیٹا آپ کی رائے کا محتاج نہیں ہے. آپ کے رائے دینے سے خدا کے ڈیٹا کے اندر موجود جس کا کوئی رینک ہے وہ بدل نہیں سکتا, اس رینک نے وہی رہنا ہے. خدا کا سسٹم بڑا سٹرونگ ہے, اس لیے چھوڑیں ان باتوں کو اور خدا کے ساتھ تعلق استوار کرنے کے لیے جد و جہد کریں, اس کے ساتھ محبت کریں, اس کے رسول کے ساتھ محبت کریں. اور جو بندہ دلچسپی رکھتا ہے خدا کے اندر